معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ندیم حیدر اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج SNS کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو پیش کر رہا ہوں اس کا تعلق سورہ المومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک کی تلاوت اور اس کے معنی آپ لوگوں کو پیش کی جائیں گے انشاءاللہ، جس کو ہم سن کر پڑھ کر مستفید ہو سکیں گے اور اپنے آخرت کے لیے بہتر طریقے سے تیاری کر سکیں گے، جیسا کہ اس آیت میں بتایا کہ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ آئیے تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو سورہ المومنون کے حوالے سے اس کا تعارف بیان کرتا چلوں کہ اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورہ کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ المومنون ہے، یعنی وہ سورہ جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ نیز نسائی میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرما دیں کہ یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے۔ سورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پہ غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور بالآخر مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کرام کے واقعات اس سورہ میں دہرائے گئے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ان سب پیغمبروں کی دعوت تواتر کے ساتھ ایک ہی تھی، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نشانہ بننا پڑا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لیں گے، اور ہر انسان کو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عقیدے کو کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے ثابت کیا گیا ہے۔ آئیے سورہ کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید کیا باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ یہ خشوع کا ترجمہ ہے۔ عربی میں خشوع کے معنی ہیں ظاہری اعضاء کو جھکانا، اور خشوع کے معنی ہے دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز میں جو کچھ زبان سے پڑھ رہا ہے اس کی طرف دھیان رکھے، اور اگر غیر اختیاری طور پہ کوئی خیال آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جو ہی یاد آئے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پہ جو فریضہ عائد کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالے، اسے زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے ان کا باقی مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے اور ان دلوں کو بھی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی فریضہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے دوسرے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو برے اعمال اور اخلاق سے پاک صاف کرنا۔ اس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں زکوٰۃ کے ساتھ ادا کرنے کے بجائے زکوٰۃ پر عمل کرنے والے کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مفسرین نے یہاں دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس بات سے حفاظت کرتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیا جائے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر معلومین، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، چونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، یعنی بیوی اور شرعی کنیز کے سوا کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں۔ نمازوں کی نگرانی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کی پوری پابندی کی جائے، اور یہ بھی کہ ان کو صحیح طریقے سے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وہ وارث، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔